بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت تک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا تھا، اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے، دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک ظاہر نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو گیا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چھوٹے قد کا ہوگا، بدصورت ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی، اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ محترم ناظرین، دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا، اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پیارے دوستو، دجال لفظ کا اصل مادہ دال جیم لام، دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجال کا معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا، نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ محترم ناظرین، دجال عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت، مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور میثاق ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس میثاق عہد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ناموں کے ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ محترم ناظرین، ترجمہ ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سے اقوال میں سے واضح ہے۔
دجال کو مسیح کہنے کی وجہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں، بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی۔ پیارے دوستو، تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تحقیق کتاب تحفۃ المعی میں یوں بیان کی گئی ہے۔ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گائی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اوان و انصار یہودیہ گاؤں میں سے اس کے منتظر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراساں ہوگا۔ محترم ناظرین، دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حیثیت کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگے جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبہ بازی وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور اظہار ثانیہ جنات کی طرح ہیں۔ محترم ناظرین، دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہود جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ ذیل میں موجود احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت ہی حقیر ہے، لیکن اللہ سے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا، اور جو اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اسی سے چھین لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے اسی طرح دجال زمین پر چلے گا۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو کیا تم کیا کرو گے؟
کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال شیاطین اور اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے، کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، بس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، کھوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ ہے کوئی شبہ رہے گا؟ کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے نام ماننے والوں سے اس کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کی ظاہری مال و متاع خوب دے گا۔ ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا۔ دجال مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی درست تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارشیں، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی آنات و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ محترم ناظرین، دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خود اس حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، یہ حدیث تمیم داری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور وہ مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خواہ نکا میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤں، وہ تمہاری خبریں سننے کے بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔
بیان کرنے والا بتاتا ہے جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس کھیتوں کی آبادی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے نہ ہی وہ مشرق میں، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ محترم ناظرین، دجال سے احتیاطی تدابیر۔ اپنی امت کو نبی آخر الزمان نے فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھلائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے گا اور پاک صاف رہے گا، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ ایک وقت آئے گا مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ پیارے دوستو، سلف الصالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے گا یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اے محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عبداللہ بن عمرو، اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ان انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا، اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے، فتنوں کے وقت گوشہ نشینی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ محترم ناظرین، دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگا اور دور رہا جائے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کے سامنے دجال آ جائے اس کو چاہے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ فتنوں کے وقت مومن کی خوراک۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پیغمبر خدا، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، تمہید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ دجال کی رسائی۔ بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد طور سینہ اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص، یوم الخلاص، یوم الخلاص، یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا، یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اس قصر عبیز سفید محل کو دیکھ رہے ہو، یہ احد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتہ کو مقرر پائے گا، چنانچہ سبقۃ الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد عورت اور فاسق مرد عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص چھٹکارے یا نجات کا دن ہے۔ محترم ناظرین، دجال کے ہاتھوں مرنے والوں کا رتبہ۔ نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ دجال کا خاتمہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح و موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے، میں تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی یہ نسبتاً جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ دجال حضرت علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے یہ فرمایا، ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ اے پیارے دوستو، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی۔
یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی۔ پس لوگوں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس کے فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں پھنسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے، بیعت کی وجہ سے ان کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسہ کی طرح پگھلے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور یہ جذبہ بند کر دیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی دجال، جو کہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا واقعہ پسند آیا ہوگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔